حیات ہے، بچے چھوٹے ہیں ان کی ذمہ داری میں لگی ہے، گھر کے تمام کاموں میں لگی ہے، بچے بڑے ہو گئے تب بھی ان کی ذمہ داری میں لگی ہے۔ دنیا میں گویا کہ اسے جیتے جی سکون نہیں ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اور دنیا سے چلی گئی، اس منظر کو نگاہ میں رکھتے ہوئے شاعر نے کیا کہا ہے کہ جب تک زندہ ہے کسی نہ کسی پریشانی میں الجھی ہے، کسی نہ کسی ذمہ داری میں لپٹی ہے، لیکن جب دنیا سے چلی گئی تب کہیں جا کر ماں آزاد ہوئی ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون بے شک، سبحان اللہ۔ تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ اور حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، یا ماں کو نہیں سمجھتا، یا باپ کو نہیں سمجھتا۔ تو قرآن کے دو اعلان ہیں۔ ایک جگہ قرآن اعلان کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جگہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ وقت آ جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ سے دور ہو جاؤ، ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، نہ ماں تمہاری، نہ باپ تمہارا، نہ بھائی تمہارا، نہ عزیز و اقاربہ تمہارے۔ ایک جگہ تو اعلان یہ ہے کہ گویا کہ تمہارے ماں باپ ایمان والے ہو یا نہ ہو، لیکن تم پر ان کی تعظیم واجب ہے، ان کی تعظیم کرو گے۔ اور دوسری جگہ وہی قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر ماں باپ حاجی صحیح، نمازی صحیح، متقی صحیح، پرہیزگار صحیح، تقوی والے صحیح، اگر وقت آ جائے، وہ کون سا وقت ہے انشاءاللہ آپ سنو گے، تو قرآن کہتا ہے گویا ماں ہو باپ ہو سب سے علیحدہ ہو جائے، سب کو چھوڑ دو۔ محبتیں اپنی اپنی جگہ ہے۔ آؤ ایک باپ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ایک باپ کا ایک بیٹا تھا، جوان تھا، شادی کر دی، بال بچے دار ہو گیا، اولاد والا ہو گیا۔ باپ کو ماں کو چھوڑ کر اپنی پراپرٹی خرید کر دوسری جگہ رہنے لگا، دوسرے مکان میں آباد ہو گیا۔ کئی مہینے بیت گئے، کئی سال بیت گئے، مدتیں بیت گئیں۔ باپ ایک دن بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے، جانے کے بعد کہتا ہے اے بادشاہ لکھ، میں اپنے بیٹے کا مقدمہ درج کرانے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے کا مقدمہ درج کرانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیسا بیٹا ہے؟ کہا سگا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرے گھر پلا، میرے گھر بڑا، میں نے اس کو تعلیم سکھائی، میں نے بولنے کا طریقہ سکھایا، میں نے چلنے کے ہنر سکھائے، آج میں ہی اس کے خلاف مقدمہ درج کرانے آیا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کس بات کو لے کر؟ کہا جب سے میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، میرا بیٹا نہ مجھے خرچہ دیتا ہے، نہ میری خیر خبر لیتا ہے، نہ میرا لباس دیتا ہے، نہ میرے گھر آنے کے بعد میں اخراجات پورے کرتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کا مقدمہ لکھوانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کیا مقدمہ لکھواؤ گے؟ تو باپ کہتا ہے کہ میں صرف اتنا لکھوانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہر مہینے جو کماتا ہے، گویا 1 لاکھ ہو، 1 روپیہ ہو، 10,000 ہو، 10 لاکھ ہو، صرف اس میں سے مجھے اپنا حصہ چاہیے، ہر مہینے اس میں سے مجھے اپنا پیسہ چاہیے۔ باپ نے یہ جملے بولے، بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تمہارے بیٹوں کو بلایا جائے گا۔ تاریخ بتلاتی ہے میرے پیارے، ایک دن اس کے بیٹے کا سراغ لگایا گیا، باپ نے پتہ بتایا، بادشاہ کے کارندے اس کے دربار میں پہنچے، جانے کے بعد وہ اس سے کہتے ہیں چل تیری عدالت میں تجھے بلایا گیا ہے، چل آج تیری خیر و عافیت پوچھی جائے گی، آج تجھے حق اور باطل کا فیصلہ جو ہونا ہے اس پہ گامزن کیا جائے گا۔ بیٹا کہتا ہے بتاؤ تو آخر بات کیا ہے؟ بادشاہ کے لوگ کہتے ہیں کہ تیرے باپ نے تیرے خلاف کارروائی کی ہے، تیرے باپ نے تیرے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے کہ میرا بیٹا مجھ کو اپنی کمائی میں سے کچھ نہیں دیتا ہے، تیرے باپ نے تجھ پر یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اولاد نے اتنا سنا تو بیٹا کہتا ہے عجیب باپ ہے، نہ کھانے کی کمی ہے، نہ پینے کی کمی ہے، نہ رہنے کی کمی ہے، نہ مکان کی کمی ہے، نہ جائیداد کم ہے، پھر بھی میرے باپ نے میرے اوپر مقدمہ درج کیوں کرایا؟ کہا ٹھیک ہے چلو چل رہے ہیں۔ باپ کے ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، بھری عدالت لگی ہوئی ہے، عزیز و اقاربہ بھی ہیں، بستی کے لوگ بھی ہیں، درد مند بھی ہیں، تماشا دیکھنے والے بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، رعایا بھی ہے، تمام
तमाम लोग आ रहे हैं। बाप से पूछा जाता है, ऐ बाप बता तूने अपने बेटे पर कार्रवाई क्यों की? बादशाह के दरबार में कहता है, ऐ बादशाह जो मैं अकेले कह रहा था अब फिर से बता रहा हूँ, मेरा बेटा जब से अलहदा हुआ है न मेरा बेटा मुझे कुछ देता है न अपनी माँ को कुछ देता है, जितना कमाता है खुद खर्च कर लेता है। ऐ बादशाह मुझे इसकी कमाई में से हर महीने हिस्सा चाहिए। बेटे ने कटकरे में से इतना सुनकर आवाज दी, ऐ वालिद मोहतरम, ऐ इज्जत माब, ऐ मोहसिन, ऐ मुशफिक, ऐ करम फरमा, ऐ शहंशाह, ऐ मेरे वालिदैन करीमैन, अरे ये तो बताओ दोनों यहाँ तुम मौजूद हो, आखिर सब चीज तुम्हारे पास मुहैया है, रब का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, फिर भी तुम उससे यानी कि दौलत लेना चाहते हो, फिर भी मेरी कमाई में से हिस्सा लेना चाहते हो? बाप कहता है हाँ बेटा हिस्सा लेना चाहता हूँ। कहा ठीक है, हर महीने तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा, बताओ कितना चाहिए? बाप कहता है शर्त ये है कि मैं लेने नहीं आऊंगा, जब भी महीने की तनख्वाह मिलेगी तुझको अपने माल में से मेरा हिस्सा मेरे घर पहुंचाना है। बेटा कहता है ठीक है, शर्त मंजूर है। कहा कितना चाहिए? कहा अगर तू 10,000 कमाता है तो सिर्फ तेरे एक महीने की सैलरी में से 100 रुपया चाहिए, अगर 100 दिरहम कमाता है तो 1 दिरहम चाहिए, अगर 100 दीनार कमाता है तो 1 दीनार चाहिए। बेटे ने चक्कर से यानी कि सुनने के बाद चक्कर में आ गया बेटा कि अजीब बाप है, मांगना था तो कुछ और मांग लेता, सिर्फ 1 दिरहम मांगा, 1 रुपया मांगा, 100 रुपए मांगे, इतनी सी कम कीमत मांगने के बाद बाप क्या करेगा? बेटे ने कहा ठीक है पहुंचा दिया जाएगा। बेटा चला गया। बादे अज़ां जब वक्त आता है, बादशाह ने भरे दरबार को मुंतखब करने के बाद में ये पूछा, बेटा तुम्हारा चला गया? कहाँ चला गया? कहा अच्छा ये बताओ कि आखिर तुमने इतनी कमाई में से सिर्फ 1 दिरहम मांगा क्यों है? तुमने 10,000 की सैलरी में से इतना कम पैसा अपने बेटे से लेना क्यों पसंद किया है? तो बेटे की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी थी ये सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहले उस हवाले से वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अभी वो भी मंजर आएगा कि माँ बाप को अगर वक्त आ जाए तो छोड़ दो, माँ बाप से अलहदा हो जाओ, दोनों मंजर आप सुनते चलिएगा। यहाँ एहसान करने की बात है। बादशाह ने बेटे से पूछा बता क्या बात है, तो क्यों कमाई नहीं देता? तो बेटे ने ये जवाब दिया था कि सब चीज मेरे बाप के पास मौजूद है। उसके बाद जब हिस्सा तय हुआ बेटा रजामंद हो गया। ठीक है बाप तुम्हारा हिस्सा पहुंच जाएगा। बेटा जब चला गया बादशाह ने पूछा ऐ वालिद साहब ये बताओ आखिर 1 रुपया क्यों मांगा? तो बाप कहता है बादशाह जब तक मेरा बेटा मेरे साथ रहता था मैं अपने बेटे के चेहरे का दीदार किया करता था। जब से मेरा बेटा मेरे मकान को छोड़कर दूसरी बस्ती में रहने गया है, आज इतना कमाई में घिरा हुआ है कि मुझसे मिलने का मौका नहीं मिलता। ऐ बादशाह मुझे बेइंतहा अपने बेटे की याद आती है, कम से कम साल बाद आता है। अब 1 दिरहम या 1 रुपया या 100 रुपया जो मैंने मांगा है इसके जरिया से हर महीना में अपने बेटे के चेहरे का दीदार तो कर लिया करूंगा, अपने बेटे का चेहरा तो देख लिया करूंगा। ये थी बाप की मोहब्बत। अब आओ दूसरी तरफ चलते हैं। कुरान कहता है कि कुछ मंजर ऐसे हैं जिस मंजर पे अगर माँ खिलाफ जाए तो छोड़ दो, बाप खिलाफ जाए तो छोड़ दो। चलो नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग करना शुरू की, बेगानों तो बेगाने रहे, मुस्तफा के अपने ही दुश्मन बन गए। यहाँ पर तो वक्त है वाबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करने का। अब उनको छोड़ने का हुक्म कुरान कैसे देता है? आओ चलते हैं कुरान की बारगाह में। ऐ कुरान ये तो बता, हर इंसान को तो ऐलान करता है कि माँ बाप के साथ भलाई करो, भलाई करो, खुद भूखे रहो उन्हें खिलाओ, उनकी बुराई ना करो, चाहे कितने ही बुरे बेको ना सही, चाहे हिस्सा दे या ना दे। लेकिन सुन मेरे प्यारे एक मकाम और भी है, बात को एक एंगल से कभी नहीं देखना चाहिए। जब सामने वाले की बात सुनकर हमने फैसला कर लिया तो गलत हुआ, क्योंकि जब दोनों रफीकैन जमा हो तब सुनना चाहिए अदालत में कि फला शख्स क्या कह रहा है, ये फला शख्स क्या कह रहा है। जब बात आमने सामने आती है तब यहाँ छोड़ने की बात आई। सुन मेरे प्यारे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, बेगाने तो बेगाने हैं, सरकार के अपने दुश्मन है। यहाँ तक तय हो जाता है ऐ मोहम्मद इस्लाम की तबलीग करना है बेशक कीजिएगा, हमें कोई एतराज नहीं है, हमारी बस्ती में आने की जरूरत नहीं है, हमारी बस्ती में मत आना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों अभी तो इससे खतरनाक वक्त आएंगे। लोग मशवरा करते हैं कि मोहम्मद से ये जुमला कहेगा कौन, कहेगा कौन? अबू जान से कहा जाता है तू चला जा, उतबा से कहते हैं तू चला जा, शहबा से कहते हैं तू चला जा, सब इनकार कर देते हैं। गोया जब कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो ये मिशन यानी कि तैयार किया गया कि मोहम्मद को अगर अपनी गलियों से आते हुए देखो तो अपने अपने बच्चों को ये आवाज़ दे दो कि बेटा रास्ते से घर में आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है। अल्लाह अकबर, वो माहौल पैदा हो गया। नबी जब आते थे तो माएँ देख लेती थी, बाप देख लिया करते थे कि मोहम्मद आ रहे हैं, अपने अपने बेटों को आवाज़ देते थे बेटा अंदर मत जाना, अगर अंदर हो तो बाहर मत जाना, मोहम्मद आ रहे हैं। बच्चे पूछते थे माए मोहम्मद है कौन? तो माएँ कहती थी मोहम्मद बहुत बड़ा
جو محمد کو دیکھ لیتا ہے محمد کا ہو جاتا ہے، محمد کے علاوہ پھر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو محمد کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے پھر دوبارہ کسی چہرے پر اس کی نظر نہیں جمتی۔ بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے ماں ہم کبھی محمد سے نہیں ملیں گے۔ اتفاق سے بستی میں ایک ضعیفہ رہتی تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ اتفاق سے 1 2 3 4 مرتبہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک دن ماں گھر میں موجود نہیں ہے، دوسری بستی میں کام کرنے کے لیے گئی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے لوگوں اٹھ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ محمد آ رہے ہیں۔ وہ لڑکا بھی اٹھا، اپنے گھر کے اندر پہنچا، صرف 5 منٹ کی بات ہے، اپنے گھر کے اندر پہنچا، دروازے کو بند کیا، دروازے کو بند کرنے کے بعد میں چھت پہ پہنچ جاتا ہے اور دل ہی دل میں مسکرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے میرے معبود میری ماں آج تک منع کرتی آئی، آج تک محمد کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، آج اتفاق پڑا ہے، آج چھت پہ سے دل کھول کر دیکھوں گا آخر محمد ہے کون، آخر محمد کا چہرہ کیسا ہے۔ جو میری ماں کہتی ہے کہ محمد کو دیکھنے کے بعد دنیا انسان چھوڑ دیتا ہے پھر کسی سے ملتا ہی نہیں ہے، آج دیکھوں گا۔ سن میرے پیارے ادھر سے نبی آ رہے ہیں، ادھر سے اعلان ہوتا ہے، اس نے دروازہ بند کیا، چھت کے اوپر چلا گیا، اللہ کے نبی گلی کے کنارے سے گزر کر جا رہے ہیں، یہ چھت سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نبی نے نبوت کی نگاہ کو اٹھایا، اس کے چہرے پر نظر پڑی، مصطفیٰ مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں اے دیکھنے والے کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آج تک کہتی آئی کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے، میں نے جادوگر بھی دیکھے، بازیگر بھی دیکھے، کاہن و ساحر بھی دیکھے یا رسول اللہ، لیکن قسم وعدہ شریف کی آج سے پہلے آپ کے جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آج سے پہلے آپ کی طرح خوبصورت نہیں دیکھا، میں نے جادوگر دیکھے، جادوگروں کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا، میں نے کاہن و ساحر دیکھے، ان کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اب کس کو دیکھنا ہے؟ تمہیں دیکھنے کے بعد دل تم پہ مر گیا ہے، تمہیں دیکھنے کے سبحان اللہ بے شک۔ میرے نبی کو دیکھا، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ چلا گیا، ماں کام کر کے آئی، بستی کے لوگوں نے بتایا کہ تیرا بیٹا تو محمد کا دیوانہ ہو گیا، محمد کے پیچھے پیچھے محمد کے ساتھ چلا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ پہنچا، نبی نے کہا کیا چاہیے؟ کا سرکار کلمہ پڑھا دیجئے گا، آپ کی رہبری میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ زندگی کاٹنا چاہتا ہوں۔ ماں نے ادھر سے خبر بھیجوائی جاؤ میرے بیٹے سے کہہ دینا جب تک گھر نہیں آئے گا ماں کھانا نہیں کھائے گی، پانی نہیں پیے گی، سر پٹک پٹک کے مر جائے گی، اے بیٹا دیواروں سے خود کو زخمی کر لے گی، ماں خاتمہ کر لے گی۔ بیٹے نے ادھر سے خبر بھیجوائی جاؤ میری ماں سے کہہ دینا اے ماں یہ تو تیری ایک جان ہے، اب ماں باپ کو چھوڑنے کا حکم قرآن کیسے دیتا ہے سنو، وہ مصطفیٰ کا غلام کہتا ہے کیا میری ماں سے کہہ دینا یہ تو ایک جان ہے، اگر اللہ تجھے 100 جانیں دے اور تو ایک ایک کر کے تمام جانوں کو زخمی کرتی چلی جائے، قربان کرتی چلی جائے، مر جائے پھر زندہ کی جائے، پھر مر جائے پھر زندہ کی جائے، اگر 100 مرتبہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہو تو اے ماں یہ میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ہم محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ محمد سے دور نہیں ہو سکتا، ماں چھوٹ گئی، یہاں پر چھوڑنے کا حکم ہے، ماں چھوٹ گئی، یہاں چھوڑنے کا حکم ہے۔ بیٹا جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پروان چڑھتا رہا بڑا ہو گیا، یہ کون بچہ تھا؟ جنگ احد کا میدان تھا، یہی بچہ تھا نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے دشمنوں پر تیر چلا رہا ہے، اس کا کوئی تیر جب خالی نہیں جاتا تھا، یہ انداز دیکھ کر میرے نبی اپنے تیر اس کو دے رہے ہیں، محبت سے ارشاد فرما رہے ہیں تیر چلاتا جا، ویسا بن ابی وقاص محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ وہاں اس نے اپنی ماں چھوڑی، یہاں جنگ احد میں اللہ کے نبی نے کہا سعد بن ابی وقاص تیر چلاتا جا، محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ تو ایک جگہ ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے کا حکم ہے، اگر سچویشن ایسی ہو جائے کہ کوئی نبی کی بارگاہ میں اگر بات آئے تو ماں باپ کو چھوڑ دو، لیکن مصطفیٰ کے دامن کو کبھی سبحان اللہ مت چھوڑنا۔ آؤ چلتے ہیں ماں کی طرف، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دل شیر ہے قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ بہت قیمتی شعر دے رہا ہوں، روح کے رشتوں کی گہرائی
سبحان اللہ. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور رو جاتی ہے سبحان اللہ بے شک، ماں. سبحان اللہ. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور رو جاتی ہے ماں. قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. بیٹھے چاروں بھائی یہاں. دادی معاملہ ہے، 40واں ہے آج. اللہ ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے. عذاب قبر، تنگی قبر، دہشت قبر، خوفیات قبر، ظلمت قبر، وحشت قبر سے نجات عطا فرمائے. قبر کی جملہ نعمتوں سے مالا مال فرمائے. بعد حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. جنتی لباس، جنتی بہاریں، جنتی میوے، جنتی. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور رو جاتی ہے ماں. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے. یہ تو ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی سبحان ہے اللہ، ماں. یہ تو ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں. قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. آخری شعر ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں. جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں. وہاں کوئی ہمارا نہیں ہے، اکیلے پڑے ہوئے ہیں بستر پہ، رو رہے ہیں. رضائی میں، چادر میں، منہ تکیے سے دبا دبا کر رو رہے ہیں. کوئی سہارا نہیں دے رہا ہے ہمیں. تو ایسے میں کیا ماحول ہے؟ ایک ذات ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے. محبت سے کہو سبحان سبحان اللہ. اللہ. جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں. جب پریشانی میں ہم گر جاتے ہیں پردیس میں. آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی سبحان ہے اللہ بے شک. ماں. آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں. قبر کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں. السلام علیکم.